ایوب کے کتاب پرانا عہد نامہ اس کا 23 باب اس کی 10 ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، لیکن وہ اس راستہ کو جس پر میں چلتا ہوں جانتا ہے، جب وہ مجھے تالے گا تو میں سونے کی مانند نکل آؤں گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سن جان پر خداوند کی برکت ہو۔ کیا لکھا ہے کہ جی جب وہ مجھے تالے گا تو میں سونے کی مانند کیا ہو جاؤں گا؟ نکھر آؤں گا۔ آج اس بات کے اوپر غور کریں۔ کئی کہندے ہیں نا ماں پیو اے بچے نے مینوں تا چھڑے ہے۔ تو تانے کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز کو بھٹی کے اندر پکانا۔ تو ہم بھی اس بات کو دیکھتے ہیں، روحانی طور پہ بھی جب ہم آزمائشوں میں سے گزرتے ہیں تو ہم پک رہے ہوتے ہیں۔ کچے گھڑے کو جب بھٹی کے اندر ڈال دیتے ہیں تو وہ اندر بھٹی کی گرمائش کے ساتھ، اس کی تپش کے ساتھ وہ پختہ ہو رہا ہوتا ہے، وہ پروسیس کے اندر ہوتا ہے۔ تو آزمائش اس بات کو ظاہر نہیں کرتی کہ ہم مصیبت کے اندر ہیں، آزمائش اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ ہم پروسیس کے اندر ہیں، ہم پک رہے ہیں، ہم نظام کے اندر ہیں۔ پروسیس خدا کا جو نظام ہے، خدا کا جو پروسیس ہے، وہ اس لیے ہمارے لیے ہے کہ ہم مضبوط ہوں، پختہ ہو جائیں۔ جب وہ مجھے تالے گا تو پھر کیا ہو جاؤں گا؟ پھر میں سونے کی مانند نکل آؤں گا۔ کیا ہو جاؤں گا جی؟ سونے کی مانند نکل آؤں گا۔ آج ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے۔ آئیے ایک سٹوری پر غور کرتے ہیں۔ 2 بہن بھائی تھے اور بھائی نے کہا چلو آؤ آج ہم اس پہاڑ کے اوپر سے جائیں گے۔ تو وہ پہاڑی ایریے کے اندر رہتے تھے۔ تو جب پہاڑی ایریے کے اندر رہتے تھے تو وہ بہن اپنی کو پہاڑ کے اوپر سے لے کر جانے لگا، اور جب پہاڑ کی چوٹی آئی اور وہ کہنے لگی بھائی ادھر تو سب ٹھوکرے ہی ٹھوکرے ہیں، مشکلات ہیں، نوکیلے پتھر ہیں، ہم کیسے جائیں گے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہم ان کے اوپر سے جمپ کر جائیں گے۔ کیا کر کے جائیں گے؟ ہم ان کے اوپر سے پاؤں رکھ کر آگے بڑھ جائیں گے۔ ہم ان ٹھوکروں کے اوپر کیا کریں گے؟ پاؤں رکھ کر آگے بڑھ جائیں گے۔ کلام لکھا ہے ٹھوکروں کا آنا ضرور ہے۔ تو ہم ٹھوکروں کے اوپر کیا کر کے، ہم ان مشکلات کے اوپر پاؤں رکھ کر آگے بڑھ جائیں گے۔ اور جب وہ ایک پاؤں رکھتے اور پھر دوسرا ایسے پاؤں رکھتے تو ایک اور کام ہو رہا تھا۔ جب آپ ایک پتھر سے دوسرے پتھر کی طرف چھلانگ لگاتے ہو تو ایک اور کام ہوتا ہے، آپ اپ لفٹ ہوتے ہو۔ کیا ہوتے ہو؟ آپ اپ لفٹ ہوتے ہو۔ جب چھلانگ لگاؤ گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ اپ لفٹ ہوگے، آپ اٹھائے جاؤ گے، آپ پرموٹ کیے جاؤ گے، آپ بڑھائے جاؤ گے۔ تو یاد رکھو، قدم بڑھاؤ، آگے بڑھ جاؤ، کیونکہ تم کیا ہوگے؟ غالب آؤگے۔ تو جب ہم ایک مشکل سے دوسری مشکل کی طرف بڑھتے، تو جب ہم چھلانگ لگا کر چلے جاتے تو ہم کیا ہوتے؟ ہم پرموٹ ہوتے، ہماری ترقی ہوتی ہے۔ آزمائشیں ترقی دینے کے لیے آتی ہیں، آزمائشیں بحال کرنے کے لیے آتی ہیں۔ اور جب خدا ہمیں آزمائش کے اندر ڈالتا ہے تو وہ ہمارے لیے پروسیس ہوتا ہے تاکہ ہم پختہ ہو جائیں، ہم قائم ہو جائیں، ہم مکمل ہو جائیں۔ آج دنیا کی مشکلات پر غور کریں، اپنی زندگی کے اوپر غور کریں۔ آج ہمیں لگتا ہے شاید مشکلاں ساری جان لے جاتی ہیں، مگر آج میرا یہ پیغام ہے، بائبل ہمیں یہ پیغام دیتی ہے، ہمیں ان پریشانیوں آزمائشوں کے اوپر قدم رکھ کر آگے بڑھ جانا ہے اور ان کے اوپر سے جمپ کر نکل جانا ہے، تاکہ نہ صرف ہم اسے کراس کریں بلکہ ہم اپ لفٹ بھی ہوں۔ اور جب آپ کسی چیز کو کراس کرتے ہیں، جمپ کر آگے نکل جاتے ہیں، چھلانگ لگا کر آگے نکل جاتے ہیں،
تو نہ صرف آپ اس چیز کو کراس کرتے ہیں بلکہ آپ اپ لفٹ بھی ہوتے ہیں، آپ کی ترقی بھی ہوتی ہے۔ تو جب خدا آپ کو آزمائش میں ڈالے گا اس کا مطلب ہے خدا چاہتا ہے آپ کی ترقی۔ آج کئی طرح کی آزمائشیں ہیں، انسان اپنی گناہوں کے سبب سے بھی آزمائش میں جاتا ہے، مگر آج ہم جو آزمائشوں کی بات کر رہے ہیں یہ ہمارے مسیح ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، مسیح عقیدے کے اندر جب ہم آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو بہت سی آزمائشیں خدا ہماری زندگی میں آنے دیتا ہے۔ وہ اس لیے آنے دیتا ہے تاکہ ہم مضبوط ہو جائیں، اور یہ ہمارے لیے نہیں ہے صرف، یہ خدا کا نظام ہے۔ ابراہیم کی زندگی پر غور کرو، پیدائش 12ویں باب پہلی آیت میں لکھا ہے خدا ابراہیم کو بلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے تو میرے ساتھ چل، میں تجھے ایک بڑا ملک دکھاؤں گا اور تو وہاں رہنا، میں تجھے ایک بڑی قوم بنا دوں گا، میں تیرا نام بڑا کر دوں گا۔ آج اس بات کے اوپر غور کرو، ابراہیم نے سوچا ہوگا کہ خدا مجھے ایک ایسی سرزمین کے اندر لے جائے گا جو ایک عظیم ملک ہوگا، جس کی ترقی بہت زیادہ ہوگی، وہ بہت خوبصورت ہوگا۔ موجودہ دور کے اندر کہیں شاید ابراہیم نے سوچا ہو کہ وہ سوئٹزرلینڈ کی طرح ہوگا، میں وہاں کھاؤں گا پیوں گا موج ماروں گا، اچھی آب و ہوا ہوگی، اچھی نشو نما ہوگی اور میں خوشحال رہوں گا۔ یہ ابراہیم کی سوچ تھی، مگر اس کو نہیں پتا تھا کہ خدا کا نظام کچھ اور ہے۔ خداوند نے اسے کہا ابراہیم تو میری راہ میں چل اور کیا ہو جا، کامل ہو جا۔ تو خدا چاہتا ہے کہ ہم کامل ہو، مگر خدا کا پروسیس یہ ہے جب خدا ہمیں آزمائشوں تکلیفوں پریشانیوں میں سے گزارتا ہے تو پھر ہی ہم کامل ہوتے ہیں، اور یہ خدا کا نظام ہے، یہ ہر فرد بشر کے لیے ہے۔ اگر آج کہیں کہ ہم یسوع مسیح کو قبول کر لیں اور بیابانی سفر ہماری زندگی میں نہ آئے تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو خدا اس لیے ہماری زندگی میں پرابلمز بھیجتا ہے، تکلیفیں بھیجتا ہے تاکہ ہم ان کو پھلانگ کے آگے چلے جائیں، اور جب ہم ایک پرابلم سے دوسری کی طرف چھلانگ لگاتے ہیں تو ہم اپ لفٹ ہوتے ہیں، ہماری ترقی ہوتی ہے۔ آمین۔ تو ابراہیم سوچ رہا تھا شاید خدا مجھے کوئی عظیم ملک کے اندر لے کر جائے گا اور سوئٹزرلینڈ ہوگا اور میں وہاں کے اچھی زندگی کو حاصل کروں گا، مگر جیسے ہی آگے گیا یہ کام خراب ہو گیا اور ابراہیم کی سوچ بدل گئی۔ اس کا دماغ جس بات کے اوپر تھا وہ تبدیل ہو گیا۔ اس کی سوچ یہ تھی کہ ایک اچھا ملک ہوگا، مگر جب ہم دیکھتے ہیں جب ابراہیم آگے جاتا ہے تو 12ویں باب کی 10ویں آیت کے اندر ہی جیسے ہی وہ اپنا ملک چھوڑ کے آگے جاتا ہے اور اس ملک کے اندر کال پڑ جاتا ہے۔ پہلی مشکل آ گئی۔ کون سی مشکل آ گئی؟ اس نے سوچا ہوگا کہ ابھی تو خدا نے مجھے بلایا ہے اور ایک ایسا ملک ہے، یہ کیسی زمین ہے، میں اپنے باپ کے گھر میں صحیح تھا اور جب میں اس ملک میں آیا ہوں تو یہاں پر کال پڑ گیا، اور اس ملک کے اندر کال پڑا اور خدا نے ابراہیم کو کہا تو کہاں چلا جا، تو مصر کو چلا جا۔ ایک نیا سفر، اور شاید ابراہیم نے سوچا کہ یہ کیسا سفر ہے، یہ کیسی مشکلات ہیں، مگر اس نے مشکلات پر غور نہیں کیا۔ اور جب وہ آگے بڑھ رہا ہے پیدائش 14 باب کے اندر جب ہم آگے دیکھتے ہیں جنگ برپا ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ جنگ برپا ہو جاتی ہے۔ وہ لوط اور اس کے گھرانے کو چھڑانے کے لیے اپنے مسلح جو سپاہیوں کو لے کر وہ جنگ کے لیے روانہ ہو جاتا ہے، اور یہ بھی ایک مشکل تھی، اور یہ بھی کیا تھی؟ یہ بھی مشکل تھی اس کے لیے، کیونکہ اس سے پہلے وہ کوئی جنگی مرد نہیں ہے، وہ ایک نارمل انسان ہے، مگر یہ اس کے لیے بڑی مشکل تھی۔ اور پھر اس نے شاید سوچا ہوگا ایک اور میرے لیے رہ گئی ہیں ساریاں، چنگا میں
خدا دی آواز سنی ہے؟ تو یاد رکھو جب جب آپ خدا کی آواز سنو گے آپ مشکل میں آؤ گے. خدا کی آواز سننے میں برکت ہے مگر اس کا پروسیس ہے برکت کا. آپ کو بیابان میں سے ہو کر گزرنا پڑے. جنج یوسف نو خواباں آئیاں مشکلاں شروع. جنج موسیٰ نو آواز آ گئی مشکلاں شروع. ابھی دوسری مشکل ابراہیم کے لیے کیا آ گئی؟ اس کو خبر آ گئی بیٹھے بٹھائے سڈن نیوز آ گئی. آج ہماری زندگی کے اندر کوئی بیٹھے بٹھائے سڈن نیوز آ جائے اچانک سے ہمارا دل دہلا دیتی ہے. اسی کہنے ہاں خداوندا ایک ہی سیاپا پہ گیا. ایک دم کوئی کال آ جائے تو ہم ذہنی طور سے بھی پریشان ہو جائیں. مگر ابراہیم نے اس بات پر غور نہیں کیا. اور پھر جب اس سے آگے بڑھا جنگ بھی جیت کے آ گیا, پھر تھوڑا کو آگے آ گیا, پھر نواں سیاپا پہ گیا. اس سیاپا کی پہ گیا بھائی سارا تے آجرادہ. پہلے تو پرابلمز گھر کے باہر تھی, اب کہاں آ گئی ہیں؟ اب گھر کے اندر آ گئی ہیں. اب تکلیفیں گھر کے اندر آ گئی ہیں. تو ابراہیم کے سر کے اندر درد ہو گیا, ہیڈک ہو گیا اس کے اندر. انہیں کیا چنگا میں اپنی بڈھی دی گل مان لئی. بیوی نے مشورہ دیا تھا نا اس کو کہ کیا کر لو بھائی میری لونڈی کے ساتھ شادی کر لو تو میرے لیے اولاد پیدا کرو. تو اس نے اپنی بیوی کا مشورہ مان لیا اور آگے پریشانی پیدا ہو. تو کتنی مشکل آ گئی. وہ کہتا ہوگا کہ یار میں چنگا پلا اپنے گھر سا اے میں کیڑی پریشانیاں چ پی گئی. پھر آگے چوتھی مشکل اور آ گئی. جب ادھر سے آگے نکلا پھر ایک اور بڑا عذاب آ گیا. اب بڑا عذاب کیا آ گیا؟ ابھی ملک بادشاہ اس کی بیوی کو لے گیا. یہ اس کی زندگی کے اندر ٹف ٹیمپٹیشن, چوتھی آزمائش ابراہیم کی کہ ابھی ملک بادشاہ نے اس کی بیوی کو دیکھا اور اس کی بیوی کو لے گیا کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں گا؟ شادی کروں گا. اور خدا نے خواب میں ابھی ملک سے کہا تو اس عورت کو ہاتھ نہ لگانا, اسے چھونا بھی نہ, یہ نبی کی بیوی ہے. مگر ٹینشن ابراہیم کے لیے بنی اور اسے جھوٹ بھی بولنا پڑا کہ یہ میری کیا ہے, یہ میری بہن ہے. تو پریشانی تو بن گئی. مگر ابراہیم نے ان پریشانیوں کے اوپر غور نہیں کیا. ہم پیدائش کی کتاب میں نہیں پڑھتے کہ ابراہیم شکایت کر رہا ہے. وہ ان پریشانیوں سے پریشان نہیں ہے. اس نے ان پریشانیوں پر غور نہیں کیا بلکہ اس نے خدا کے وعدے پر غور کیا. اس نے خدا کے وعدے پر دھیان کیا. اس کا دھیان خدا پر اور اس کے وعدوں پر تھا. آج یاد رکھیں جب پریشانی آپ کی زندگی کے اندر ہے اسے پھلانگ جائے اور خدا کے وعدوں پر دھیان کریں. آج خدا کے وعدے ایماندار کے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں, پختہ کرتے ہیں. اپنی زندگی میں خدا کے وعدوں کو زندہ کر لیں. آج جو ایماندار خدا کے وعدوں پر دھیان نہیں کرتے وہ کوڑے کرکٹ کی طرح ہے جو ہوا کی طرح ان کو ادھر ادھر بہا کے لے جاتا ہے. وہ سمندر کی لہروں کی طرح ہے, وہ ساکن نہیں ہے, وہ پختہ نہیں ہے, وہ بے فصیل شہروں کی طرح ہے. وہ بے فصیل کیا ہے؟ شہروں کی طرح ہے. ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے, ان کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہے. اور جس زندگی میں خدا کے وعدے ہیں اور وہ ان پر غور کرتے ہیں وہ ساکن ہے, وہ پختہ ہے, وہ اپنی زندگی کے اندر قائم ہے. تو آج مشکلات پر غور نہ کریں بلکہ خدا کے وعدے پر غور کریں. اور ابراہیم نے کبھی مشکلات کی وجہ سے خدا سے شکایت نہیں کی کہ خداوند میں نے تیرا حکم مانا اور میری زندگی میں اتنی مشکلیں آئی, بلکہ ابراہیم
خدا کے وعدے پر دھیان کرتا رہا، اور کلام میں لکھا ہے کہ ابراہیم نے خدا کے کلام کا یقین کیا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ آج ہم کیوں ڈاواڈول ہو جاتے ہیں؟ آج آزمائشوں میں، پریشانیوں میں ہم کیوں کمزور ہو جاتے ہیں؟ ہم کیوں گر جاتے ہیں؟ کیونکہ ہماری بنیاد آج پختہ نہیں ہے، اور ہماری بنیاد پختہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہماری زندگی میں خدا کے وعدے نہیں ہیں۔ بائبل کے جتنے وعدے ہیں خدا کے، ان پر دھیان کرنا شروع کریں۔ میں تجھے کبھی اکیلا نہ چھوڑوں گا، میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں۔ داؤد کہتا ہے میں نے صادقوں کی اولاد کو کبھی ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا۔ ان وعدوں پر غور کریں، دھیان کریں۔ آج زندگی کی آزمائشوں پر غالب آنے کے لیے آزمائشوں پر نہیں بلکہ خدا پر دھیان کریں اور خدا کے وعدوں پر دھیان کریں، تو نہ صرف آپ اپ لفٹ ہوں گے، آپ کی ترقی بھی ہوگی۔ آمین۔ آزمائشوں پر غور نہیں کرنا ہے بلکہ ہمیں دھیان کرنا ہے خدا کے وعدوں پر۔ اور یہ خدا کا وعدہ ابراہیم کے ساتھ نہیں تھا بلکہ آج ہمارے لیے بھی ہے، میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ کیا رہوں گا؟ ساتھ رہوں گا۔ آج کئی لوگ ہیں آزمائشوں کے اندر گر جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی آزمائش آتی ہے، وہ کہیں سے گزر رہے ہوتے ہیں اور اس سفر کے اندر تھک جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں۔ ان کو آج خدا کے وعدوں پر دھیان کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند کا وعدہ ہے میں دنیا کے آخر تک تیرے ساتھ ہوں، میں ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں تیرے ساتھ ہوں، میں تجھے کبھی اکیلا نہ چھوڑوں گا۔ اور ان وعدوں کو اپنی زندگی میں کلیم کریں، ان کو بولیں، ان وعدوں کو اپنی زندگی کے اوپر کلیم کریں کہ خداوند تیرے کلام میں یہ لکھا ہے۔ جب ابلیس نے یسوع مسیح کی آزمائش کی تو خداوند نے کہا کیونکہ لے بھی لکھا ہے۔ وہ کہتا ہے لکھا ہے، خداوند نے کہا ہے بھی لکھی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنی ہے؟ خداوند کے وعدوں پر دھیان کرنا ہے، خداوند پر دھیان کرنا، اپنی آزمائشوں پر دھیان نہ کریں۔ قدم بڑھاؤ، آگے بڑھ جاؤ، کیونکہ تم غالب آؤ گے۔ یہ اس سال کا کلام ہے آپ کے لیے۔ قدم بڑھاؤ، آگے بڑھ جاؤ، کیونکہ ہم 2026 کے اندر داخل ہوئے، تو اس سال میں ہم نے بہت سی آزمائشوں میں سے گزرنا ہے، ہم نے بہت سے پہاڑوں کو کراس کرنا ہے، اور ہم نے اس بات کو اپنے گلے کا توق بنانا ہے، اپنا بازو بند بنانا ہے، اپنے دل کی تختی کے اوپر نقش کر لینا ہے کہ خدا کا وعدہ ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ آمین۔ زبور 34 اس کی 19 آیت کے اندر لکھا ہے صادق کی مصیبتیں بہت ہیں۔ صادق کی مصیبتیں کیا ہیں؟ بہت ہیں، لیکن خداوند اس کو ان سب سے رہائی بخشتا ہے۔ آمین آمین۔ صادق کی مصیبتیں کیا ہیں؟ بہت۔ اچھا، کئی ساڈے ایماندار ہیں، ہوتے مسیح، جب کوئی پریشانی آ جائے، آزمائش آ جائے، وہ کہتے نے خدا نے تے مینوں اینا مصیبتاں جو گئے جمعیاں میں، اے مصیبتاں کھورے میرے لئی نے، اے میرے گھر لئی نے، اے میرے بچیاں لئی نے۔ آج انسان جب اپنی وجہ سے مصیبت میں آتا ہے تو اس کو ازالہ دینا پڑتا ہے، مگر جب خدا کو کسی ٹیسٹ میں ڈالتا ہے تو یہ بات یاد رکھو کہ خدا آپ کی ترقی سارا ہوتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ کی سرفرازی ہو، آپ ترقی کر جاؤ، آپ آگے بڑھ جاؤ۔ آج ہم خدمت کے اندر جب یا زندگی کے اندر آگے بڑھے ہوتے ہیں، ہم پھل تو لینا چاہتے ہیں مگر ہم پروسیس میں سے نہیں گزرنا چاہتے۔ اور پروسیس کیا ہے؟ پہلے وہ مٹی کو لیتا ہے، توڑتا ہے، پھر اسے جوڑتا ہے، پھر گھومتا ہے، پھر نکھارتا ہے، پھر تراشتا ہے، پھر بٹی کے اندر ڈال دیتا ہے۔ تو یہ خدا کا نظام ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے یسایہ 43 باب اس کی 2 آیت کے اندر، جب تو سیلابوں میں سے گزرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا، اور جب تو ندیوں کو عبور کرے گا تو وہ تجھے نہ ڈبائیں گی۔
جب تو آگ پر چلے گا تو تجھے آنچ نہ لگے گی اور شعلہ تجھے نہ جلائے گا۔ یہ خدا کا کیا ہے؟ یہ وعدہ ہے۔ تو ہمیں اس وعدے کو کیا کرنا ہے؟ ہمیں کلیم کرنا ہے کہ خداوند نے ہمیں کیا کہا ہے کہ جب تو سیلابوں سے بھی گزرے گا تو وہ نہ ڈبائیں، تجھے نہ ڈبوئیں گے، آگ پر چلے گا تو شعلہ تجھے نہ جلائے گا۔ یہ وعدہ ہے خدا کا۔ آج ہمیں اس وعدے کو کلیم کرنا ہے، دھیان کرنا ہے کہ خدا ہمیشہ صادق کے ساتھ آزمائشوں کے اندر رہتا ہے۔ خدا کبھی اسے نہیں چھوڑتا، خدا کبھی اپنے ممسوح کو چھوڑتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ اپنے ممسوح کے ساتھ رہتا ہے۔ آؤ زندگی کی مشکلات پر پاؤں رکھ کے آگے بڑھ جاؤ۔ کیا کر جو؟ آگے بڑھیں، زندگی کی مشکلات پر پاؤں رکھ کر آگے بڑھ جائیں، ان پر دھیان نہ کریں، کیونکہ جب آپ مشکلات پر دھیان کریں گے تو آپ کے اندر جب کلام میں لکھا ہے کہ اگر تو مصیبت میں کمزور پڑ جائے تو تیری قوت کچھ بھی نہیں رہے گی۔ ہمارا دھیان خدا کی طرف ہونا چاہیے۔ خداوند سرفراز کرنے والا ہے، اٹھانے والا ہے۔ زبور نویس کہتا ہے صادق 7 بار گر جائے خدا اسے اٹھا کھڑا کرے۔ تو ہمیں مشکل میں ہمت نہیں چھوڑنی۔ اگر کوئی پریشانی تکلیف آ جائے خداوند کے وعدوں کو کلیم کرے کہ خداوند تیرا وعدہ ہے، تیرا وعدہ میرے لیے ہے، میرے گھرانے کے لیے ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ تم سیلابوں پر میں سے گزرو گے وہ تمہیں نہ ڈبائیں گے، آگ پر چلو گے تو وہ تمہیں شعلہ تمہیں نہ جلائے گا۔ آج اس بات پر غور کریں اور دیکھیں کہ خداوند پھر کس طرح آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے۔ خداوند کے وعدوں میں زندہ ہو جائے۔ کیا ہو جائے جی؟ زندہ ہو جائے۔ خداوند کے وعدوں میں زندہ ہو جائے، اس کے وعدوں میں زندگی گزارے۔ اور ابراہیم نے خداوند کے وعدوں پر دھیان۔ آج جیڑا ایماندار اپنی مشکلات میں دھیان کرتا ہے اس کی قوت 0۔ آج جو ایماندار اپنی تکلیفوں پر دھیان کرتا ہے، اپنے کرائسس پر دھیان کرتا ہے، اپنی صورتحال پر دھیان کرتا ہے، اس کی قوت 0 ہے اور وہ کبھی ترقی نہیں پا سکتا۔ خدا کے وعدوں پر دھیان کریں۔ دانیال 3 باب 16 اور 19 آیت میں لکھا ہے صدرک میثق عبدالنجوم کے بارے میں کہ بادشاہ نے مورتی بنائی اور بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ اگر جو کوئی اس مورتی کو سجدہ نہ کرے گا تو اس کو جلتی ہوئی آگ کی بھٹی کے اندر ڈالا جائے۔ اور یہ تینوں اشخاص جب دنیا سجدہ کر رہی تھی تو ان کا دھیان کدھر تھا؟ ان کا دھیان خدا کی طرف تھا۔ اور بادشاہ سے کہنے لگے اے بادشاہ دیکھ جس کی ہم کیا لکھا، پڑھو بھائی، دیکھ ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ بادشاہ کی کہتے نے دیکھ، کس کی طرف؟ خدا وہ کس کی طرف دیکھ رہے تھے؟ خدا کی طرف۔ اور اس نے بھی بادشاہ کی متوجہ کہاں کرایا؟ دھیان کہاں متوجہ کرایا؟ خدا کی طرف۔ دیکھ، آگے کیا لکھا ہے؟ دیکھ ہمارا خدا، دیکھ ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، ہم کو آگ کی جلتی بھٹی سے، ہم کو آگ کی بھٹی میں سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، اور اے بادشاہ، اور اے بادشاہ، وہی ہم کو تیرے ہاتھ سے چھڑائے گا، اور وہی ہم کو تیرے ہاتھ سے بھی کیا کرے گا؟ چھڑائے گا۔ چھڑائے گا، کیونکہ یہ یہودی تھے، ان کو پتا تھا کہ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ تو آگ پر بھی چلے گا تو شعلہ تجھے نہ جلائے گا۔ ان کا دھیان خدا کے وعدے کے اوپر لگا ہوا تھا، ان کی سوچ خدا کے وعدے کے اوپر، اور یہ خدا کے وعدے کے اندر قائم ہو گئے، مضبوط ہو گئے، پختہ ہو گئے، اور انہوں نے خدا پر اپنا دھیان لگا۔ وہ ایک گیت ہے، تلواراں دے سائے تھلے نعرہ ہالےلویا لڑا ہے۔ کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا؟ نہ موت، نہ تکلیف، نہ تنگی، نہ کال، نہ ابلیسی قوتیں، نہ ہتھیار والے، نہ اختیار والے، کوئی ہمیں مسیح کی محبت سے جدا نہیں۔ آج آزمائشیں جتنی مرضی آئے، مگر یہ آزمائشیں ایماندار کو مضبوط کرنے کے لیے آتی، اس کو ترقی دینے کے لیے آتی، اس کو آگے بڑھانے کے لیے آتی ہے۔
आगे बढ़ जाओ, कदम बढ़ाओ, आगे बढ़ जाओ, हाथ ताले से बोलो कदम बढ़ाओ, आगे बढ़ जाओ, तुम बढ़ाओ, आगे बढ़ जाओ और उतार। तुम गालिब आओगे। आमीन आमीन। तो सदरक मिशक अब्दुल नजूब को पता था खुदा ने हमारे लिए क्या किया है। ओए ऐ आग दी पट्टी, ऐ ते साडे लिए कुछ भी नहीं हो। बादशाह देख, खुदा हमें तेरे हाथ से ही इस आग की भट्टी में से भी छुड़ाएगा और तेरे हाथ से भी छुड़ाएगा। और जब वो अंदर जब खड़े हुए थे तो आप सब जान, ऐ सदरक मिशक अब्दुल नजूब खुदा के बंदों क्या आ जाओ, बाहर आ जाओ। और लोग हैरान हो गए। लोग क्या हो गए? वो हैरान हो। और खुदा ने इस आजमाइश के बाद उन्हें क्या दी? उन्हें तरक्की दी। उनकी तरक्की हो गई, उनको सरफराजी दी। आमीन आमीन। लोगों के दरमियान उनकी क्या हो गई? उन्हां दी बल्ले बल्ले हो गई। उन्हां दी भी बल्ले बल्ले हुई। खुदा के वसीले के साथ उनको तरक्की भी मिली। और फिर ये ऐलान हो गया कि जो कोई सदरक मिशक अब्दुल नजूब के खुदा को सजदा न कराए करे वो जान से मारा जाए। तो जब आप खुदा को तरक्की देता है, खुदा की तरक्की का राज ये होता है कि वो आपके वसीले से अपने नाम को अपलिफ्ट करना चाहता है। वो आपके वसीले से अपने नाम को क्या करना चाहता है? अपलिफ्ट करना चाहता है। और ये हमारी जिंदगी में आज ध्यान करने की बात है। खुदावंद यीशु मसीह को देखो, उसकी आजमाइशों को देखो। लोगों ने कहा ये बालज़बूल की मदद से बदरूह को निकाला, जिंदगी का खालिक है, मालिक है। लोगों ने कहा ये झूठा है, ये गुमराह करने वाला है, इसकी बातें गुमराह करती है। यहूदा ने धोखा दिया, फरीसियों ने साथ दे दिया और पतरस ने इनकार कर दिया। शागिर्द छोड़ गए, रसूल छोड़ गए और अपने अजीज उन्होंने मुखालफत की। तमांचे मारे गए, मुंह पर थूका गया, क्योंकि खुदावन जानता था कि जब मैं गालिब होऊंगा तो फिर ही बड़ी नजात का काम हो। क्योंकि खुदावन को क्या करना था? कदम बढ़ाओ, आगे बढ़ जाओ, क्योंकि तुम क्या होगे? गालिब आओगे। तो इब्रानियों 12 बाब और उसकी दूसरी आयत के अंदर लिखा है, और ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को तकते रहे, जिसने उस खुशी के वसीले, किसके? जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी, शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा। यीशु मसीह ने कौन सी खुशी को देखा? उसने कहा कि अगर मैं आज मरूंगा तो कल बहुत से मसीही बेटे बेटियां ईमान में भी जिंदा होंगे, नजात भी हासिल करेंगे, रिहाई भी पाएंगे और खुदा का बादशाही का दरवाजा जो है वो इनके लिए खुल जाएगा। आमीन आमीन। तो खुदावन ने अपनी परेशानियों पर गौर नहीं किया, बल्कि किस पर गौर किया? खुदा के ऐ बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी। तो आज खुदा के वादों पर गौर करें, इस बात पर गौर करें कि आप अकेले नहीं हैं इस आजमाइश के अंदर। खुद ही खुदा तेरे आगे आगे चलता है और तेरे दुश्मनों के साथ जंग करता है। आमीन। खुदा कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा आपके साथ रहता है, परेशानियों में, तकलीफों में। और कभी खुदा आपकी जिंदगी से कभी भी आजमाइशों को दूर नहीं करेगा। आपके मुखालिफों को कभी भी खुदा दूर नहीं करेगा। उन ठोकरों को, उन पत्थरों को, उन रुकावटों को आपकी जिंदगी से कभी भी दूर नहीं करेगा, क्योंकि ये खुदा का प्रोसेस है कि वो आपकी जिंदगी के अंदर उन प्रॉब्लम्स और मुखालिफों को रखता है, क्योंकि उन मुखालिफों की आंखों के सामने वो आपको बरकत देना और सरफराज करना चाहता है। और दाऊद कहता है, तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे क्या करता है? दस्तरखान बिछाता है। तो खुदा आपके दुश्मनों को तबाह नहीं करता, मुखालिफों को तबाह नहीं करता, बल्कि उनको कायम रखता है ताकि देखे कि तुम इसका कुछ भी नहीं करता है, क्योंकि ये कहना नहीं था, मैं इसके साथ खड़ा हुआ था जो दुनिया का खालिक और मालिक है। आमीन आमीन। ये खुदा का वादा है कि दुश्मनों के सामने भी हमें क्या करता है? सरफराज करता। आज कई मुखालिफ है,
وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ نہ ہی ہو تو اچھی بات ہے، مگر خدا بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ کیوں خدا ان کو دیکھ نہیں رہا، کیوں خدا میرے مخالفوں پر نظر نہیں کر رہا؟ یاد رکھو کہ خدا کے مخالفوں کو قائم رکھتا ہے تاکہ آپ کی آنکھوں کے سامنے خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرے اور وہ دیکھیں، ان مخالفوں کی آنکھوں کے سامنے آپ کو ترقی، ان مخالفوں کی آنکھوں کے سامنے آپ کو سرفرازی دے اور یہ کلام پورا ہو کہ خداوند تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے کیا لگاتا ہے؟ دسترخوان۔ یہ خدا کا وعدہ ہے، ان وعدوں پر غور کریں، دھیان کریں اور کبھی بھی ایمان میں کمزور نہ ہو۔ دوسرا کرنتھیوں 5:7 کے اندر لکھا ہے کیونکہ ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر۔ ہم کس پر چلتے ہیں؟ ایمان پر۔ آج کیوں ہم کمزور ہیں؟ کیونکہ ہم خدا کے وعدوں پر غور ہی نہیں کرتے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی حالت کیوں ہے ایسی؟ آپ کے بچوں کی حالت کیوں ہے ایسی؟ آپ کیوں آج کمزوری کی حالت کے اندر ہے؟ کیونکہ آپ خدا کے وعدوں پر غور نہیں کرتے، ان کو اپنے منہ سے بولتے نہیں ہیں، خدا کے وعدوں کو کلیم کرے۔ خدا نے کہا مجھ سے مانگ تو میں قوموں کو تیری میراث اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کر دوں۔ جی کسی کہنے نہیں جنہ ہے نہیں بڑا، جنہ ہے وہ نہیں بڑا، نہیں بڑا، مگر یسوع مسیح تو کہتا ہے میں اس لیے آیا ہوں تاکہ یہ زندگی پائے اور کثرت کی پائے۔ خدا کے وعدوں پر غور کریں، خدا کے وعدوں پر دھیان کریں۔ اپنی زندگی کے اندر اس بات پر دھیان نہ کریں کہ آپ کی زندگی میں کیا کچھ ہو رہا ہے، بلکہ اس بات پر دھیان کریں کہ آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے خدا آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ آمین۔ وہ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ قدم بڑھاؤ، آگے بڑھ جاؤ، کیونکہ تم کیا ہوگے؟ غالب آؤ گے۔ آزمائشوں کے اوپر قدم بڑھا کر آگے نکل جائیں، عبور کر جائیں، اور پھر ہی خدا ہماری نہ صرف ہم غالب آئیں گے بلکہ خدا ہماری ترقی بھی کرتا ہے۔ آمین آمین۔ اور یہی ہمارے لیے آج حاصل کرا۔ یوسف کو دیکھو، جب اس نے ساری آزمائشوں میں وہ غالب آیا، سارے امتحانوں میں غالب آیا اور ہر ایک چیز کا بخوبی سے اس نے مقابلہ کیا، تو راتوں رات خدا نے اس کے لیے کارآمد دروازہ کھول دیا اور خدا نے نہ صرف اس کو بحال کیا بلکہ ترقی بھی دی۔ تو آزمائشیں ہمیں کیا کرنے کے لیے آتی ہے؟ ہمیں اٹھانے کے لیے آتی ہے، ترقی دینے کے لیے آتی ہے، ہمیں اپلفٹ کرنے کے لیے آتی ہے، ہمیں بحال کرنے کے لیے آتی ہے، اور یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ یہ ہمارے کس کے لیے ہے؟ آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ آؤ پڑھ دو چلو یہ حوالہ، پہلا پطرس نکالو، اس کا پہلا باب، اس کی 6 آیت۔ اس کے سبب سے تم خوشی مناتے ہو۔ کیا مناتے ہو جی؟ اس کے سبب سے تم خوشی مناتے ہو، اگرچہ اب چند روز کے لیے ضرورت کی وجہ سے، طرح طرح کی آزمائشوں کے سبب سے غم زدہ ہو، اور یہ اس لیے ہے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت ہی بیش قیمت ہے۔ تو جب وہ مجھے تالے گا تو میں سونے کی طرح نکھر آؤں۔ تو جب ہمارا ایمان آزمایا جاتا ہے تو وہ کس طرح نکھر آتا ہے؟ تو سونے سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ کس سے بڑھ کر ہوتا ہے؟ سونے سے بڑھ کر۔ اور خدا ہمیں 7 گنا بلیس کرتا ہے۔ ایوب جب تمام آزمائشوں کے اندر غالب آیا، اس نے سارے امتحان پاس کیے، تو خدا نے اس کو 7 گنا برکت دی۔ کتنی؟ 7 گنا۔ اور یہ آج ہمارے اور آپ کے لیے حاصل کلام ہے کہ آزمائشوں میں فکر نہ کریں اور اس بات پر دھیان کریں کہ خداوند آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ آزمائشوں پر قدم بڑھاؤ، آگے بڑھ جاؤ، کیونکہ تم کیا ہوگے؟ غالب آؤ گے۔ خداوند نے تمہیں فتح سے بڑھ کر غلبہ دیا۔ آمین۔ خداوند نے کیا کہا؟ میں نے تمہیں فتح سے بڑھ کر غلبہ دیا ہے، غالب آ جاؤ۔ آپ کمزور نہیں ہیں۔ اپنی آزمائشوں میں کبھی آپ کو اکیلا نہ سمجھیں، کبھی آپ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں، کیونکہ دنیا کا خالق اور مالک آپ کی صفت اور آپ کی محافظت ہے۔ آمین۔ وہ ڈھال اور بھالا لے کر خود نکل آتا ہے،
اور اپنے لوگوں کا دفاع کرتا ہے. آمین. آمین. خدا اس کلام کے وسیلے سے مجھے اور آپ کو بڑی